سب سے زیادہ انہوں نے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ 18 سال میں کے الیکٹرک نے پرائیویٹائز ہونے کے بعد پروڈکشن میں یعنی جنریشن میں بجلی کی کوئی اضافہ ہی نہیں کیا، پیداوار میں اضافہ ہی نہیں کیا، بلکہ 9% کمی واقع ہو گئی۔ آپ اندازہ لگائیے تو کس بنیاد پر ان کی پرائیویٹائزیشن اور لائسنس جاری رکھا جائے؟ جب کہیں سے لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہا تو ایک آخری عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان ہوتی ہے، تو ان کو یہ چاہیے کہ لوڈ شیڈنگ ناجائز طریقے سے ہو رہی ہے، اوور بلنگ یہاں پر کی جا رہی ہے، سب سے مہنگی بجلی کراچی میں پروڈیوس ہوتی ہے کہ الیکٹرک کرتا ہے پورے پاکستان کے مقابلے میں، سب سے زیادہ بل یہاں پر آتے ہیں، سب سے زیادہ انہوں نے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ وہ نچکاری والا، ہماری پرے میں تو نچکاری کے اوپر سوالات تھے، لیکن معاملہ تو اس سے کہیں آگے بڑھ گیا۔ 18 سال گزر گئے نچکاری کو، اب تو ہم ایک اور ایڈیشنل اس میں اپنی اپلیکیشن لگانا چاہتے تھے، اگر یہ سماعت کرتے جس میں ہم بتاتے کہ 18 سال میں انہوں نے جنریشن میں کتنا اضافہ کیا۔ پتہ چلا جنریشن میں اضافہ ہی نہیں کیا انہوں نے، جتنے یونٹ اس وقت بنتے تھے تقریباً اتنے یونٹ اس وقت بھی بن رہے ہیں۔ تو 18 سال میں کے الیکٹرک نے پرائیویٹائز ہونے کے بعد پروڈکشن میں یعنی جنریشن میں بجلی کی کوئی اضافہ ہی نہیں کیا، پیداوار میں اضافہ ہی نہیں کیا، بلکہ 9% کمی واقع ہو گئی۔ آپ اندازہ لگائیے تو کس بنیاد پر ان کی پرائیویٹائزیشن اور لائسنس جاری رکھا جائے؟ انہوں نے جو انویسٹمنٹ کرنی تھی وہ انویسٹمنٹ نہیں کی، انہیں جو ریلیف لوگوں کو دینا تھا وہ نہیں دیا، اور کہنے کے باوجود کہ کسی علاقے میں اگر چند لوگ بل ادا نہیں کرتے یا زیادہ لوگ بھی ادا نہیں کرتے تو آپ اس علاقے کی پوری بجلی بند نہیں کر سکتے۔ یہ ہائی کورٹ نے ان سے کہا، یہ نیپرا نے ان سے کہا، یہ سپریم کورٹ میں اس پر سماعت ہوئی، بات ہوئی، کمنٹس پاس ہوئے، لیکن کے الیکٹرک پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے اور کراچی کے لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو لوگ کہاں جائیں گے پھر؟ اب یہ جو ہائی کورٹس میں اتنی پٹیشن میں اسٹے ملا ہوا ہے ان کو، کتنی مرتبہ ہماری نیپرا میں بات ہوئی کہ اس اسٹے پر نیپرا جاتا کیوں نہیں ہے، اس کا فالو اپ کیوں نہیں کرتا؟ نیپرا ایک فیصلہ کرتا ہے جو کراچی کے عوام کے اگر حق میں ہوتا ہے کہ الیکٹرک اسٹے لے لیتا ہے، وہ اسٹے چلتا رہتا ہے اور کراچی کے لوگوں پر یہ عذاب مسلط رہتا ہے۔ ایک مرتبہ حالانکہ سپریم کورٹ نے یہ کہا بھی کہ ان تمام چیزوں کو ٹھیک کیا جائے، لیکن نہیں ہوا ٹھیک۔ ہم نے نیپرا سے کہا، انہوں نے کہا آپ لسٹ دیں، ہم نے لسٹ دی، انہوں نے کہا ہم کمیٹی بھیجیں گے، آج تک وہ کمیٹی نہیں آئی۔ سب ملے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو اس وقت بدترین لوڈ شیڈنگ، اوور بلنگ، لوگوں کے اوپر بم پڑتے ہیں اور ریلیف نہیں ملتا کہیں پر، ان کی جتنی آئی بی سیز ہیں وہاں لوگ دھکے کھاتے رہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کہتے ہیں ہم قسطیں کر دیں گے۔ تو یہ کراچی کے غریب متوسط طبقے کے لوگ بھی پریشان ہیں۔ اب تو جو متوسط طبقے سے آگے کے لوگ ہیں وہ بھی پریشان ہونا شروع ہو گئے، ان کی بھی حالت غیر ہے۔ اور آپ بتائیں چھوٹے کاروباری جو چھوٹی صنعتیں چلانے والے ہیں، ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ وہ جب بجلی اتنی مہنگی ہو جائے گی تو وہ کہاں سے پروڈکشن کریں گے؟ اسی طرح سے جسے کاٹیج انڈسٹری کہتے ہیں، اسی طرح ہر چیز کی فیزیبلٹی آؤٹ ہو جاتی ہے، کمرشل ریٹ اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ سپریم کورٹ میں ہم بہرحال پورے اعتماد سے گئے تھے۔ اگر انہوں نے 8 سال پرانی ہونے کی بنیاد پر اس کو اگر یہ کہا ہے کہ ہم دوسری جگہوں پہ جائیں تو ہم اس پر اپنے وکلا سے مشورہ بھی کریں گے اور مشورہ کر کے ریویو میں بھی جا سکتے ہیں، اور تمام جگہوں پر جہاں جہاں سپریم کورٹ نے نشاندہی کی ہے ہم جائیں گے۔ ہم یہ مقدمہ لڑیں گے کراچی کے عوام کا، اور ان کا لائسنس جو اب ختم ہو چکا ہے ڈسٹریبیوشن کا، اب فردر ان کو لائسنس نہیں ملنا چاہیے ڈسٹریبیوشن کا۔ 3 چیزیں ہیں، جنریشن، ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن۔ جنریشن نیشنل گرڈ سے ہونی چاہیے، ضرورت ہی نہیں ہے اس وقت کہ الیکٹرک کے بوسیدہ پلانٹ چلیں اور اس پہ جو زیادہ فیول لگتا ہے اس کا خرچہ کراچی کے عوام برداشت کریں فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اب نیشنل گرڈ میں ہمارے پاس بجلی زیادہ ہے تو وہ قومی تحویل میں آپ جنریشن لیں، اور ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے لیے آپ زیادہ کمپنیوں کو کمپٹیشن پیدا کریں تاکہ مسابقت کی بنیاد پر لوگوں کو ریلیف ملے، بجائے اس کے کہ مونوپولی کی بنیاد پر ان کی جو معاشی دہشت گردی ہے اور جو برقی دہشت گردی ہے وہ اس شہر کے اوپر مسلط ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ کہیں سے لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہا۔